والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم وزیر دوستوں ساتھیوں، اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہو تو میری تقریر ریکارڈ نہ کریں، اس لیے کہ میں کچھ تجربے سنا رہا ہوں اور تجربے سناؤں گا تو نقصان ہوگا مجھے، کیونکہ تجربے اپنی زندگی میں سناؤں گا اور جہاں کام کرا ہوں کیا ہوں وہاں بھی سناؤں گا، تو پھر اس سے ہوگا یہ کہ اگر بات وہاں پہ پہنچی تو میرے اوپر نقصان ہو۔ اس وجہ سے ویسے علمی آدمی نہیں، اہل علم تو یہ لوگ ہیں جو ہمارے اکابر تجیب لائے ہوئے ہیں اور مفتی صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ میں تو اس وجہ سے یہاں پر مجھے بلایا گیا کہ میں پرانا ایک آدمی ہوں ذیلے کا، اور پرانے آدمیوں کو بلاتا ہے، اس وجہ سے بس یہ حیثیت ہے، اپنے اندر یہ حیثیت رکھیے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں کے ساتھ یہ کچھ علمی بات کر کے علمی بات آپ لوگوں کے سامنے کیا کرتے، اس لیے کہ عورتوں میں اور علماء میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، تجربے کی بات ہے کہ عورتوں میں بیان کرنے بہتر معلوم ہوتا، جنات میں بیان کر رہے ہیں اور بہت مشکل کام ہے، اور علماء میں بات کریں تو ایک سے زیادہ زمین کون سی بات کیسی نکل جاتی، کہاں پکڑ ہو جاتی، تو بعد میں پھر جو تفسیر ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اہل علم تو اہل علم کو بات کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کو اللہ والوں کو بات کرنا چاہیے۔ مولانا نے اسے کہا کہ اہل علم کی ذمہ داری اور علماء کی ذمہ داری کیا ہے، تو میں سوچا کہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اہل علم کے سامنے کچھ علمی مواد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ سوچا نہیں بھائی مناسب نہیں ہے، وہ اہل علم کے سامنے کیا اپنی علمی باتیں پیش کر سکتے، اپنی زندگی کے تجربات پیش کر دیے تو پچھلا گرا اگلا ہوشیار، گڑے میں جو گرے تو کہاں کہاں گرے، کیسا کیسا گرے، کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا فائدے ہوئے، ایک بڑی تقریباً 37 سالہ تجربہ میرا، 1 سال کا نہیں 2 سال کا نہیں، اور اگر میں اپنے تجربات لکھنا شروع کرا تو 2000 روپے ہو جاتے، لیکن لکھنا نہیں ہے مجھے، تو یہ علماء کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے، میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس میں اللہ پاک نے اہل علم کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت وہی ہے جو 11ویں پارے کی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ حاصل کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، پڑھ کے نیا نیا علم ہے یا پرانا ہو گیا، 40 سال پہلے بخاری شریف پڑھے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی کوئی درسیات سے تو وابستگی نہیں، نورانی فائدہ پڑھا ہے، سیدھا سیدھا بولنے میں کیا ہے، نورانی فائدہ مدینہ المدرسہ رہا، وہ کمیٹی کا مدرسہ تھا، تو وہاں میری ذمہ داری کچھ بھی نہیں تھی، خالی استادوں کو دیکھتے رہنا، کوئی پڑھا رہے کوئی نہیں پڑھا رہے، جو بھی تجربہ ہے کچھ کام نہیں، تنخواہ دل کسی میں بھی آنا گدے لگا کے بیٹھ جانا، کون پڑھا رہے کون نہیں پڑھا رہے دیکھنا چلے جانا، مطلب اور کچھ بھی نہیں پڑھا، تو استاد کیا کیا خود کرتے نورانی فائدے کے اوپر جا رہے، میں نے قاعدہ پڑھانا چاہیے بھائی، سب بڑی بڑی کتابوں والے بڑے بڑے علماء ہیں، پر کیا ایک نورانی فائدہ چننا ہو، اس کی خدمت کرنا ہو، یہ ظاہر میں کی بات۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ایک ذمہ داری جو بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، یہ تو ایسی ہے جو سب جانتے ہیں کہ یہ تفقہ فی الدین، کہ اہل علم کو یعنی تفقہ حاصل ہونا چاہیے، یعنی دین کی سمجھ۔ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ جو الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو عجیب و غریب اس کے اندر علوم چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا مادہ ہے، اور اس کے مادے کے اندر کیا صفات ہیں اور کیا تعبیرات ہیں، ساری چیزیں اہل علم جانتے ہیں، تفصیلات میں جانے کی اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لیتعلموا نہیں کہا ہے،
یہ دین کو سیکھنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کی۔ ایک ہے علم دین اور ایک ہے دین کی سمجھ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پاس جتنے فساد کی جڑ ہے، میں ابھی ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اور اللہ والوں کو ملفوظات پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الفضیل صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت یہ سمجھ گئے تھے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بگاڑ کی وجہ کیا ہے، عوام ہو، خواص ہو، اخص الخواص ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے اندر فساد کی بنیاد اخلاص کی کمی ہے اور اخلاق کی کمی ہے۔ ایک ایسی بنیاد ہے کہ آدمی اس کے اوپر، آپ جیسے لوگ تقریباً مہینوں اس کے اوپر تقریر کر سکتے ہیں مطالعہ کر کے، اور آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے اور اخلاق کیا ہے۔ آج مطلب کہ پوری دنیا اخلاص سے بالکل نابلد ہے اور بالکل اخلاص ہماری زندگی میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے اخلاص کی تقریر کرنا اور ایک ہے اخلاص کا زندگی کے اندر آنا۔ یہ اتنا آسان ہے، اور اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اخلاص جو ہے دنیا میں نہیں کھولیں گے اللہ پاک، اخلاص تو اللہ پاک کل آخرت کو کھولیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا جو افتتاح سب سے پہلے ہوگا تو کسی عالم سے ہوگا، کسی سقی سے ہوگا، کسی شہید سے ہوگا۔ اتنی موٹی بات جو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جہنم کا افتتاح عالم سے، سقی سے، شہید سے، یہ تین مطلب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفات کو بیان کی وجہ سے فرمایا کہ دنیا میں یہ بڑے بڑے کام ہیں، شہادت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، سخاوت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، علم سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جہنم کا افتتاح ان تینوں سے کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ اخلاص کی کمی ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اخلاص نہ کتابوں سے آ سکتا ہے، نہ اخلاص کا تقریر سے آتا ہے، اخلاص تو مخلصین اور مخلصین کی صحبت سے آتا ہے۔ ایک تو مخلص ہے اور ایک ہے مخلص۔ مخلص کو تم جانتے ہیں، اور مخلص یہ کہ اللہ کے وہ منتخب بندے جو اللہ پاک نے جن کو چنا ہے، تو ان کی صحبت میں رہنے سے ہی اخلاص آتا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا احمد عبید الرحمان صاحب رحمۃ برکاتہ جو آپ کے شکر کے ہمارے بزرگ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم میں تقریباً میری عمر 21 سال کی تھی تو میں مولانا احمد عبداللہ کی صاحب کے بعد بہت جایا کرتا تھا، وہ ان کو اپنا سب کچھ مشورے کرتا تھا، جاتا تھا ان کے یہاں رات میں قیام بھی ہوتا تھا، کام بھی ہوتا تھا، بہت عرصے تک نہیں کر رہا۔ تو ان کے والد محترم رات میں 4 بجے ذکر جہری کیا کرتے تھے اور ہم لوگ سویا کرتے تھے، تو صبح میں اٹھ کے کہتے تھے ارے میاں کچھ ذکر کر لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، تو خالی دارالعلوم سے فارغ ہوئے یہ بھی تو سیکھو۔ اس کے بعد انہوں نے بنیادی اسلام اور یہ کتاب دی، اور کتاب جو کہنے لگے کہ یہ خاص طور پر پڑھو تم، اور پڑھ کے آنے کے بعد بھی ملتے تھے۔ اس کے اندر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طریقت اور تصوف اور اصلاح باطن یہ فرض عین ہے۔ حضرت نے لکھا فرض عین ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہے دین کا علم اور ایک ہے دین کی سمجھ۔ اور اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لیے تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں، عملی طور پر اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکابر دیوبند کی کتابوں کو پڑھے بغیر یہ لیے تفقہ فی الدین سمجھ میں نہیں آتا۔ ان بزرگوں نے مطلب یہ کہ کیا تفقہ یعنی علم دین کی سمجھ حاصل کی تھی، اور یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے تفقہ فی الدین حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں علم تو آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے دنیا میں، لیکن یہ کہ تفقہ فی الدین کے لیے شرط ہے اہل اللہ کی صحبت۔ یہ میں اپنی بات پر نہیں کر رہا ہوں، یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ۔ اس وجہ سے ایک تو بگاڑ ہمارا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس تفقہ فی الدین نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا علم تو بہت یاد آ رہا ہے، کثیر المطالعہ ہے ہمارے پاس لوگ، لیکن یہ صلاحیتیں بھی بڑی عمدہ ہیں، بڑی اعلیٰ ہیں، جن کو دیکھ کر سامنے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن یہ کہ دین کی جیسے سمجھ کہنا چاہیے، دین کی سمجھ اچھی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے کہیں پر کیا کر دیکھ لیجیے علماء کرام، مفتیان کرام جہاں جہاں امامت کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، علم کے مطلب کے سمندر جو ہے بہا رہے ہیں، لیکن یہ کہ تفقہ فی الدین والی صفت جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے اندر ہے، یہ ہمارے اکابر دیوبند ابھی جن کا انتقال ہوا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اور اساتذہ اور جتنے تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھے بغیر تو تفقہ فی الدین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کے بغیر کام کرنا بہت مشکل ہے۔
دین کی سمجھ کے بغیر کام کرنا مشکل۔ مجذوب علیہ الرحمہ دین کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہ گئے تو تفقہ فی الدین آ گیا ہو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہے تو تفقہ فی الدین آ گیا۔ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ پڑھتے معلوم ہوتا ہے کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی ہیں لیکن جس رخ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے وہ تو بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، دوسری جگہ جاؤں گا تو پھر میں جو تجربے سنانا چاہ رہا ہوں وہ ختم ہو جائے۔ ایک مدیر تشریف لے کر آئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے حضرت مجھے صفت احسان نصیب ہو گئے۔ حضرت فرمایا ماشاء اللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسی کرو اللہ دیکھ رہا ہو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مجھے نصیب ہو گیا۔ حضرت نے ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم میاں بیوی دونوں تنہا بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی صفت احسان حاصل ہو تو وہ کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح رک گیا کہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ اب بتائیے کہ یہ بات کسی کتاب میں تو نہیں ملے گی نا۔ احسان تو مطلوب ہر جگہ ہے نا، اور یہ نکاح تو ایک عبادت ہے، ازدواجی زندگی تو ایک عبادت ہے۔ تم نے خالص یہ سمجھا ہے کہ صاحب نمازی کے اندر تعبد اللہ تعالی کا کہا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت تو ازدواجی زندگی بھی ہے۔ جب تم دونوں تنہا ہوتے تو وہاں صفت احسان حاصل ہوا، اور جس کو یہ صفت احسان حاصل ہو جائے گا اس کی زندگی تو جنت والی گزرے گی دنیا میں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جنت عورت کی دعوت کے اوپر ان کی بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جہاز مطلب یہ تھوڑا سا لیٹ تھا، دیر ہو گئی، اور جنت عورت سے جو تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نگی ڈاکٹر صاحب سے بیٹھ تھے، وہ پاکستانی صدر، تو وہاں جب پہنچے تو مغرب جہاز میں ہوئی اور عوامین کا موقع نہیں ملا، اور وہاں پہنچے اور اجازت یہ تھی کہ صرف 60 آدمیوں کو جمع کرنا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اور 61 آدمی نہیں ہونا تمہاری بیٹی کے نکاح میں۔ وقت کا صدر تھا وہ پاکستان، اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی دعوت نہیں، کوئی خرافات نہیں، کسی وزیر کو نہیں، کسی کو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنا کہا اتنا انہوں نے کام کیا، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات میں قیام کیا انہوں نے، اور نکاح کا پڑھا ہے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کا ملکہ تم ساتھ تھے، اور واپس چلے تو مولانا تقی عثمانی صاحب وہ لکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے عشاء کے بعد یہ کہا مولانا تقی عثمانی صاحب ہم نے تو آج عوامین کی قضا کر لی۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب کہنے لگے کہ اتنا علم پڑھا، اتنے بڑے مفتی بن گئے، آج والوں کو ہوا کہ نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے، اب تک تو یہ پڑھا تھا کہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ تصوف کی بات کر رہا ہوں، میں فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں فرمایا کہ وہ جو چھوٹ گئے تھے ہمارے عوامین جہاز میں، ہم نے آج عشاء کے بعد آ کر پورے عوامین کی قضا کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب یہ تو فقہ میں تو کہیں مسئلہ نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی بدعت کا فتویٰ لگا، لیکن ہے حقیقت اپنی جگہ پر یہ بزرگوں کی تو غرض یہ ہے کہ ایک تفقہ فی الدین ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے کسی کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش تو یہ ہے کہ اہل علم کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے دور کے اندر ہے دین کی سمجھ کا حاصل ہے۔ ساری معلومات آپ کو اس وجہ سے میں ختم کرتا ہوں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کے بعد قرآن پاک نے کہا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ، یعنی ایسی جامع آیت ہے یہ مطلب یہ کہ تدریس بھی اس کے اندر ہے، خانقاہ بھی اس کے اندر ہے، تبلیغ جماعت بھی اس کے اندر ہے، جمعیت علماء بھی اس کے اندر ہے، سارا خدمت خلق بھی اس کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے ایسی جامع آیت قرآن پاک میں اتاری، فرمایا کیا اذا رجعوا الیہ کانوا یحذرون، یعنی یہ ہے کہ یہ تفقہ فی الدین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قوم کی اصلاح ہے، انذار کا کام ہے، تنذیر کا کام ہے، یہ مطلب ہے کہ اہل علم کا کام ہے۔ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر اس کے پس منظر میں اپنے تجربے سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ وقت کا مسئلے کے خیال میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک مطلب یہ کہ فارغ ہو کر جب کسی فیلڈ میں آتے ہیں، مدرسے کی فیلڈ میں یا مسجد کی فیلڈ میں، درس قرآن میں، خدمت خلق میں اور بہت سی جگہ پر، تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر جگہ لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ جب
ہمارے نئے علماء فارغ ہو کر کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں اور ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو امت کو نقصان پہنچتا ہے، امت کو نقصان پہنچتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امامت کی لین، یہ تدریس کی لین، یا کوئی سا بھی کام میرے نزدیک سیکھے بغیر کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں کیونکہ سیکھا نہیں اس وجہ سے کہا تو نقصانات کیا ہوئے بولوں، بغیر سیکھے کرا کام کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ہم فارغ ہو کر آئے تو ضلع نظام آباد میں کوئی عالم نہیں تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم وہ تھے، اور مولانا کو تفقہ فی الدین کمال کا حاصل تھا۔ میں ان کے سناؤں واقعات تو حیرت میں پڑ جائیں گے آپ کو، کیونکہ میں ان کے ساتھ تقریباً 30 سال ہو چکا ہوں، سفر میں، ادب میں، ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ مستقل کوئی بھی کام میں، جلسوں میں، کہیں بھی جانا ہے حضرت مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو مکمل تفقہ فی الدین حاصل تھا، عجیب و غریب کمالات کی شخصیت تھی، عجیب و غریب علم تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہمارے شاگرد ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اصول شافعی پڑھنا ہے، آپ کے مدرسے میں ابھی اصول شافعی تک تعلیم نہیں ہے، میں کہاں حیدرآباد جاؤں اور میں یہاں پر اصول شافعی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت مولانا سے پڑھ لو جا کر، آپ سفارش کر دو۔ میں نے کہا چلو۔ تو فجر کی نماز کے بعد وہ بچہ ہمارا جو دوم عربی میں پڑھ رہا تھا، وہ اصول شافعی پڑھنے کے لیے کتاب لے کے مولانا کے پاس گیا، تو مولانا نے اس میں ایک قاعدہ سمجھانے، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے تقریباً نہ انہوں ناشتہ کرے، ان کو نہ ناشتہ آیا، 1 بج گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، ایک جملے کے اوپر بات انہوں نے کی، ایک ہی جملے۔ دوسرے دن سے وہ کہنے لگے کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، نہ میرے ذہن میں رہ سکتا، کتاب بند کرنا مادر سے بولتا ہے۔ میں حضرت یہاں تشریف لائی آپ سنی کی طرح تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم فرمایا تھا غیر معمول ہے، اور اللہ پاک نے ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور ایسے ایسے چٹکلوں میں سامنے والے کو ایسا استحلال تھا علمی طور پر۔ کسی بھی شریف پنچایت کے قاضی تھے، عدالت میں، شاید میں نے اپنی زندگی میں ایسے قاضی نہیں دیکھا اور ایسا فی بدی لکھنے والا نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر، کہ وہیں پر فیصلہ، وہیں پر مرتبے کے زوجین آتے تھے، وہیں پر کوئی قضیہ آتا تھا، اور مولانا وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کتابوں کے مدلل طور پر فیصلہ لکھ کے دیتے، بغیر کتابوں، اور اتنا مدلل ہوتا تھا کہ ایک فیصلہ جب مطلب یہ کہ عدالت کے اندر ایک صاحب نے پیش کیا کہ شریف پنچایت کا فیصلہ ہے، تو مولانا کی دستخط کے ساتھ، شریف پنچایت کی اسلام کے ساتھ جب جج نے اس کو پڑھا نظام آباد کے، تو جج نے کہا کہ اس سے بہتر فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا، اتنا قابل آدمی۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو بچے تفقہ فی الدین کمال کا حاصل تھا، اور کام کرنے کا ڈھنگ رنگ، اور اتنا بڑا کام کیا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس علاقے میں اتنا بڑا کام۔ اور کہیں جا کر اس زمانے میں تو تعلیم اتنے مدارس، اتنے مکاتب کوئی بھی نہیں تھے، میں اور مولانا تھے دونوں، پھر دیوانوں کی طرح کہیں بھی جانا، پھرنا کرنا، بسوں سے جانا، بسوں سے آنا، کبھی سائیکل سے، کبھی مذہبی میں کہیں رکشے سے، بہت سیدھے سادھے آدمی تھے ہمارے لیے مولانا صاحب تھے کبھی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کہ جلسے میں بلائے اور جلسے میں بلانے والے جلسے والے بھول گئے، جلسے میں بلائے اور جلسے والے بھول گئے، اور اسٹیشن سے ریل سے اترے، اور ریل سے اترنے کے بعد سیدھا جو ہے معلوم کرتے 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 جلسے میں پہنچے، تو معلوم ہوا کہ جلسہ ختم ہو گیا، پھر کھانا وانا کھا کے واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے تو بیان کرتے کرتے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور سوال کرنے لگے، مولانا خشخش کی داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا علم سے کیا تعلق ہے، اور علم کو کیا جواب دیں گے عوام کو۔ مولانا فرمایا کہ ہماری نہیں ہو سکتی، ایک کچھ داڑھی والوں کی، سفا چٹ والوں کی ہو سکتی، اب خاموش ہو گئے، سارا مطلب خاموش ہو گئے، اب جو اب سوالات جواب کیا کرنے بیٹھیں گے، ایک جملے
ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں جو ہے حج کو جا رہا ہوں اور حلال کمائی سے جا رہا ہوں، پیور حلال کمائی ہے. کہنے لگے پھر اپنی زندگی کیسے گزارے؟ کہنے لگے اوپر کی کمائی سے. اور وہ مسئلہ پوچھنے آئے، کیا کرنے آئے وہاں، اور وہ بھی حج کا وہ چل رہا پورا سیزن، اور حاجیوں کی تعداد مطلب بیان چل رہا، بیان کے بعد چٹھی بھیج کے بھیج پوچھے حاجیوں میں جواب تو بولے. مولانا بولے حج حلال حاجی حرام. اور تین اس میں یہ بات کیا کہ ان کی بات تذکرہ آ گیا تو میں نے نکالا بات کر دی. تو اس وقت یہ تھا کہ کوئی تو تھا نہیں، تو اس وجہ سے بغیر سیکھے مدرسے کا کام، مسجد کا کام یا کوئی سا بھی کام کرنے سے اتنے نقصانات ہیں کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بھی نیا فارغ آئے اور آنے کے بعد بغیر کسی کو اپنا پڑھائے، بغیر کسی سیکھے ہوئے کسی ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہیں پر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبر کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے علم کے اندر تعالی ہے، علو ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور کسی کو ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا. کھل کے مطلب یہ کہ کسی کو بھی نویر کرنے کا مزاج ہوتا ہے. جب پڑھانے بیٹھتا تو اچھے کسی کو خاطر میں لاتا نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ ایسی باتیں سنا رہے ہیں آپ، ہم تو ایسے نہیں ہیں. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہمارے ایک شاگرد تھے، آپ کو سناؤں گا تو حیرت کریں گے. ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ مطلب ایک ایسی فارغ ہو گئے اور فارغ ہو کر ایک جگہ گئے علاقے کے اندر، انہوں نے تراویح سنائی، اور تراویح سنانے کے بعد لوگ مطلب یہ کہ جیسے ان کا اکرام کرنا چاہیے تو ویسے اکرام نہیں کیا. تو بیچارے اگر کسی اللہ والے کی صحبت پہ رہ لیتے تو فساد اور جھگڑا نہ ہوتا اور ان کو امامت سے نہ نکالا جاتا. ممبر پہ کھڑے ہو گئے جمعہ کے دن اور کھڑے ہو کے کہنے لگے میں جو ہے اتنا بڑا عالم ہوں، دیوبند سے فارغ کو کرایا ہوں اور قاری ہوں اور حافظ ہوں اور کوئی میرا اکرام ہی نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کہ اس کو آؤٹ کرو، دوسری نماز سے بغیر. تو ظاہر بات ہے کہ مطلب یہ کہ بغیر سیکھے چیزیں یہ ہوتی ہے نا، وہ باتیں بتا رہا ہوں. یعنی آدمی کی اگر تربیت نہ ہو اور کسی کو اپنا سرپرست نہ بنائے اور اللہ والے کسی اللہ والے سے اور کسی اپنے استاد سے اپنی سرپرستی مطلب یہ نہ حاصل کرے تو پھر یہ ہے کہ جس جگہ مدرسے میں جائیں گے مدرسے میں نقصان پہنچائیں. کڑوی بات لگے تو معاف کر دینا، میرے تجربے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک مظلوم عالم ہوں. میں نے اتنے مطلب کے تجربے حاصل کیے ہیں، اتنا ظلم ہوا ہے، وہ ظلم کی داستان اگر میں سنانا شروع کروں تو آپ بولیں گے کہ اب تو ہم اس لائن کے اندر کام نہیں کر سکتے اور کہیں آپ توبہ نہ کر لیں گے صاحب یہ لائن ان کو مبارک چھوڑ دو، یہ لائن ایسی بات نہیں. 37 سال مدرسوں کے مسائل الگ ہیں، مساجد کے مسائل الگ ہیں، عوام کے مسائل الگ ہیں. ہم لوگ اپنا کسی کو بڑا نہیں بناتے ہیں اور کسی کی سرپرستی میں کام نہیں کرتے ہیں تو ممبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو کیا ہوتا ہے اصلاحی خطبات کی کوئی تقریر کر دیتے ہیں یا مطلب یہ کہ ضیاء الحق قاسمی صاحب کی کوئی تقریر کر کے کر دیتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں کیونکہ سامنے والے عوام کو جو ہے کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ہے اپنی پوری کرنا ہے وہ کرنا ہے. عوام سے واقف نہیں ہوتے، کیا بولنا واقف نہیں ہوتے، مطبے کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، ذہن سے واقف نہیں ہوتے، حالات سے واقف نہیں ہوتے اور رٹی رٹائی تقریر کر کے مدرسوں کی انجمن کی اگر یہاں کر دیں وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے. تجربہ ایک اس کے آگے وہ یہ کہ ہمارے ایک شاگرد نظام آباد کی ایک مسجد کے اندر انجمن کی رٹی ہوئی ایک تقریر بریلیت کے خلاف محمد کی. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ مجموعے کے اندر ہر قسم کا ٹپا ہوتا ہے، اس میں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کوئی بھی آدمی کچھ ہو جائے مسائل بن جاتے ہیں. تو انہوں نے بریلیت کے خلاف سخت قسم کی تقریر کر دی اور وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج جو ہے مناظرہ کر لیجیے. اس میں ایک بریلوی صاحب تھے، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ مناظرہ کرو. اور انہوں نے مجھے فوراً فون کیا اور فون کر کے کہنے لگے مولانا ہم مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ اور میں نے ایسی ایسی تقریر کر دی ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ تقریر سے پہلے پوچھنے کی بات ہے، تقریر کے بعد کیا آپ نے کیا بولنا کیا نہیں بولنا، ابھی تو بریلیت کے خلاف تقریر کرتی کیا ضرورت تھی. بالکل وہ ہے کہ انجان سلم علاقہ ہے جس کو کچھ معلومات نہیں ہے، کلمہ نماز سے ناواقف ہے اور یہ جھگڑوں سے مطلب یہ کہ ان کو کچھ سروکاری نہیں ہے، وہ تو بیچاری ابتدائی چیزوں سے بھی ناواقف ہیں. ان کو بجائے کہ کچھ نفع کی بات بتاتے ہیں اور وہاں پر تقریر کر دی انہوں نے، مسئلہ کھڑا ہو گیا، مناظرے کی دعوت ہو گئی، انہوں پریشان ہو کے میرے پاس آئے. میں نے کہا کہ مسئلے کو حل کریں گے، اس کو ٹھنڈا کریں گے، انشاءاللہ جا کے مسئلہ حل کریں گے. ایسے بہت کرنا پڑا مسئلے، صرف اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں کہ ہم اپنا کسی کو بڑا نہیں بناتے ہیں اور تجربہ ہوتا نہیں. ہم کو علم کا غلبہ رہتا ہے، علم کا شوق رہتا ہے، بولنے کا اپنے کو مطلب یہ کہ وہ رہتا شوق رہتا ہے. اب بس جو تقریر شروع کر دیتے ہیں نہ کسی کو دیکھتے ہیں نہ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں نقصان شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مدرسے کی لائن کے اندر
ہم کسی جگہ مدرسے میں جاتے ہیں اور مدرسے میں جانے کے بعد بغیر اپنا بڑا بنائے ہوئے، بغیر کسی کی سرپرستی کے، بغیر کسی استاد کے ہم اگر وہاں پر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی انانیت، اپنی نفسانیت، اپنا تکبر ہمیں وہاں پر چین سے رہنے نہیں دیتا ہے، اور چین سے رہنے نہیں دیتا کرتا کیا ہے، کبھی ملازم کے خلاف، کبھی استاد کے خلاف، کبھی درجے کے خلاف، کبھی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو سناؤں گا اپنے تجربے تو علماء اور حفیظ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا باتیں سنا رہے، اس وجہ نہیں سناتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ صاحب وہ سیکھنے کی چیز ہے، تدریب بھی سیکھنے کی چیز ہے، تنظیم بھی سیکھنے کی چیز ہے. نادم بننا ہے تو نادم بننے سے پہلے بھی جا کے ہردوئی اور جتنے بھی ہمارے اکابر حیدرآباد کے اندر کم سے کم ان کی صحبت میں رہ کے یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. میں خود نہیں سیکھ کے پریشان ہوا، سیکھا ہی نہیں مجھے، اس نہیں سیکھنے کی وجہ سے گڑھے میں گرتے گیا آپ کیا سیکھتے ہیں بڑھا پہ، اب مسئلہ آ گیا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اپنے تجربے آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ میں گرنے کی وجہ سے آپ لوگ نہیں گریں. تو ہوتا یہی ہے کہ نفسانیت آتی ہے. ویسے نفسانیت ایک قصہ سنا، ہمارے پاس مسجد میں ایک جگہ جھگڑا ہو گیا. مصلیوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے روزانہ 100 پارہ سنو. عالم صاحب ہمارے فاضل صاحب کہنے لگے کہ نہیں، روزانہ 3 پارے سنا دو. بھائی بتاؤ جھگڑا خراب ہے یا اپنی ضد غلط ہے؟ یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ 3 پارے نہیں سن سکتے ہیں، 1 پارا سننا پڑے گا. تو کہا سیدوں کی بات یہ تھی کہ بیٹی کہ میں 1 پارا پڑھا دیتا ہوں، ضد میں آنے کی بات ہی نہیں تھی، پڑھا نہیں بنایا. تو انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے بجائے اس کے کہ کمیٹی کے خلاف، صدر کے خلاف، انہوں نے دوسرے دن 3 پارے پڑھنے کا اعلان کر دیا. جس کو پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو جانا ہے چلے جاؤ. کہتے ہیں مسجد میں صدر کے خلاف کریں گے، کام کرنے کا طریقہ غلط ہے. بھائی کمیٹی کے خلاف، صدر کے خلاف ہم مطلب کہ معاملہ مچا کے ان کے خلاف ایک عنوان بنا کر ایک اعلان کر دیے، تو مسجد میں رہنا تو مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے. کافی کام کا طریقہ ہے نا، طریقہ ہے. ہوا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن ان کو مسجد سے استعفیٰ دے دینا پڑا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے نفسانیت جس کا نام ہے، اور یہ بزرگوں کی بھی جو ہے نا آخر میں نکلتی. یہی وجہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں ایک مفسر، ایک مورخ، ایک محدث، کتنا بڑا آدمی ندوے کا، ندوے کے ناظم مولانا پہنچے تو وہاں پر 80 سال کی عمر کے اندر مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں حضرت سے فرمایا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. تو اس وقت کیا کہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہنے لگے اتنا بڑا عالم، مفسر، محدث، مورخ، میں کیا نصیحت کروں؟ کہنے لگے میں نے قلب کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اتنے بڑے آدمی کو کیا نصیحت کروں، میں تو کچھ جانتا نہیں، آپ ہی میرے دل کے اندر بات ڈال دیجیے. وہاں ایک نصیحت آئی اور دل میں خیال آیا، اور وہ یہ کہ میں نے کہا ان سے، نبی صاحب سے، مولانا سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہنے لگے مولوی صاحب تصوف کا پورا خلاصہ بے نفسی ہے اور کچھ نہیں. جس دن بے نفسی آ جائے گی اس دن ساری دنیا سے ہو جائے گی. جس دن بے نفسی ہو جائے گی سارے جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں گے، مسجدوں کے ختم ہو جائیں گے، مدرسوں کے مکتبوں کے ختم ہو جائیں گے، تنظیموں کے ختم ہو جائیں گے. یہ ایسی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہی تھی. اور فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو دیواروں پہ دے کر مارتے تھے، دیواروں پہ دے کر مارتے تھے تھانہ بھون کے اندر، اور یہ کہتے تھے علم تو آج کھلا ہے، ہم تو علم سمجھتے تھے جو پڑھا ہے، علم تو یہاں کھلا ہے. تو میں یاد کر رہا تھا اپنے تجربے کی سلسلے میں. پھر ہوا کیا، پھر ہم نے حضرت مفتی صاحب دعوت برکات، ہمارے شیخ بھی ہیں، حضرت کے پاس جاتے رہتا ہوں پڑھنا پر، تو مذہبی کی جاتے رہتے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں. وہاں پہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کی خدمت میں قصہ آ گیا، بس تو حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات کی ساتھ وہ میں سنا تھا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سارا مسئلہ ہوا نا، یہ نفسانی نفسانی قدم قدم پہ اپنے بڑوں کو پوچھے بغیر، اپنے کسی سرپرست اور استاد اور مربی کو پوچھے بغیر ہم اگر کام کریں گے تو ہوگا یہ کہ ذمہ داری پوری ادا نہیں ہو سکتی، بلکہ فتنہ بھگا شروع ہو جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گم میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں حضرت مولانا عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو 300 سال کے بزرگ ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کی جو خانقاہ بنی ہوئی ہے وہ خانقاہ کے اندر بیٹھ گئے، تو مرجع شروع ہو گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے. اب جب لوگ آنا شروع ہو گئے، اس کام شروع ہو گیا اللہ اللہ کا.
تو وہ جو خاندانی لوگ تھے مجاہر، ان کو حسد پیدا ہوا، ایک باہر کا آدمی آیا ہے دیوبند کا، اور آنے کے بعد یہاں پر گنگو کے رہنے والا تو گنگو کا ہے، لیکن باہر سے آ کر یہاں پر جو ہے مجمع جمع کر لیا، لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، لہٰذا جا کر ان کی خانقاہ کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب بتائیے جمی جماعی خانقاہ، مریدین ہیں، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ایک جب میں غفیر ہے، سب کچھ ہے، وہاں ایک کمیٹی جو تھی مجاہروں کی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ حضرت یہ ہماری آبائی جائیداد ہے اور آپ آ کے بیٹھ گئے یہاں پر۔ ارے آپ تمام لوگ کیوں آئے؟ کسی بچے کو بھیج دینا تھا، میں چلے آتا، کسی بچے کو بھیج دینا تھا، یہ ہماری جگہ ہے تو چلے آتے ہیں، ہم کو کہیں کہ اللہ کا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اور پوری بات آپ معذرت چاہتے ہیں، اور سب سے کہا چلو اٹھاؤ بسترے، اور سارے بسترے اٹھائے جا کے مسجد میں پڑھو گے، اور ادھر کا مجمع ادھر کا مجمع ختم ہو گیا، ادھر چلے گیا، وہ مسجد آباد ہو گئی۔ اور فرمایا کہ وہاں سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے، حضرت نے فرمایا، کہنے لگے وہ یہ ہے کہ کوئی نفسانیت نہیں، کوئی نفسانیت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اخلاق کا پہلو ہے، اس کے مقابلے میں نہج نبوت کا پہلو ہے۔ وہ اس سے چلے گئے، وہاں پر خانقاہ قائم ہو گئی اور یہاں ویران ہو گئی، اور 40 روپے اس زمانے کے حضرت نے خانقاہ میں لگائے تھے، اتنی بڑی رقم لگائی تھی، وہ بھی گئی اور خانقاہ بھی گئی، سب کچھ گئی۔ تھوڑے دن کے بعد جب دیکھا تو وہاں کے مجاور آ کے خطبوں میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا چلے گئے کہ ہماری خانقاہ سنی ہو گئی، آپ پھر ہماری خانقاہ کو آباد کریے۔ کہنے لگے اچھا چلیے، پھر آج خانقاہ پر بتائیے کتنی عزت سے گئے اور کا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نفسانیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اسے میں اس فیلڈ کے اندر مجھے بتا رہا ہوں، اس فیلڈ کے اندر اپنا کسی کو مربی، مشفق، بڑا قدم قدم پہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قدم قدم پہ ہم نہیں پوچھیں اور اپنی رائے سے اور اپنے ذہن سے ہم نے کوئی فیصلہ اس وقت کر لیا اور پھر سنگین مسائل پیدا ہو گئے، پورا محل کا جھگڑا سب۔ ہمارے دو شاگرد کیا ہمارے جانے والوں میں ہیں، امام ہیں ہمارے ضلع کے ایک علاقے کے تعلقوں کے، ایک علاقے کے اور ایک تعلقے کے، تو وہاں پر مسجد کے اندر جھگڑا ہوا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ تجربے بیان کروں گا، کوئی بھی بات نہیں، تو وہ جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہو گیا تو یہ امام صاحب کے خلاف کمیٹی کھڑے ہو گئی اور کھڑے ہو کے صاحب آپ آئندہ جمعے سے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کیونکہ نوجوان فارغ ہو کے آئے تھے وہ سے، لیکن کبھی کبھی فون کر لیتے تھے، مشورہ کر لیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے مجھے فون کیا کہ بولا نہیں یار تو آئندہ میرا پڑتا سال ہو گیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے کمیٹی میں کچھ کام اور ایسا بہت دنوں سے چل رہا ہے، نامے ہو جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اور داغ میں تھے اور ایسی غلطی پکڑے ہوئی اور اب میرا تو پتہ صاف ہو گیا اور میں جا رہا ہوں۔ اور ان کے جملے سنیے، وہ کہنے لگے مولانا آئندہ جمعے کو زبردست کمیٹی کے خلاف تقریر کرنے والا ہوں، ہنگامہ کر دوں گا پوری مسجد کے اندر، ایسی تقریر کروں گا میں۔ اب میں بولا بھائی یہ تو معاملہ پورا خراب ہو جائے گا۔ میرا سفر تھا ادھر، میں نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک میں نے ان کا ذہن بنایا پورے سفر کے۔ میں نے کہا تو آپ کے جذبات ان کی جگہ پر ہے، وہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، وہ تمیدی کی ہے اور قابل فکر ہے اور کچھ کرنا چاہیے، اس کو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ میری بات مانیے، جس رخ پہ آپ جا رہے ہیں وہ رخ نقصان دہ ہے، اور میں جو رخ بتاؤں گا وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ بستی میں رہ سکتے آپ، ورنہ بستی چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو ان کی ذہنداری کی اور راستے تمام میں نے ان سے کہا کہ میں جیسے کہوں ویسے کہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بتائیے کیسا طریقہ کیا؟ میں نے کہا آپ کے جو جمعہ آئے تو تقریر کرنا کمیٹی کا فضائل ہے، اور عوام سے یہ کہنا کہ آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی محبتیں آپ لوگوں نے دی ہیں ہمیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، سارا کا سارا قصور میرا ہے، جیسے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی ویسے میں نے خدمت آپ کی نہیں کی ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، اگر کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو تاکہ آخرت میں میرا حساب و کتاب نہ ہو، غلط جملہ نکلا ہو، غلط رویہ میں نے اختیار کیا ہو تو سارے جمعہ کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری بات مانی اور ماننے کے بعد انہوں نے ایسی تقریر کر دی تو یقین جانیے کہ پورا محلہ اور پوری کمیٹی ایک خوشگوار ماحول قائم ہو کے پورا محلہ ان کی تعریف کرتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ آپ تقریر کرتے تو پتہ صاف ہو جاتا۔
آپ کو صرف نہج نبوت آپ نے اختیار کیا ہے، غلطی اپنے اوپر لے لیا اور سب سے معافی مانگی تو پہلے اتنا اچھا امام جو معافی مانگ رہا ہو کہاں ملے گا؟ بتاؤ کتنی بڑی فائدے کی بات ہے۔ ایک اور ہی امام صاحب ایک تعلق سے ان کا فون آیا اور ان سے کہنے لگے کہ مولانا بہت سارا یہ لین جو ہے نا، ہم لوگ جو اوپر سے چل رہے، ایک بات اور دور کر دوں آپ کی، ہم لوگ بڑے علماء کو دیکھیے کاروں میں اچھے کپڑے، اچھے عیش عشرت اے سی، یہ وہ کیا انووا میں آ رہے، اس میں آ رہے، اس میں آ رہے بول کے، اب پہلے دن جب وہ کوشش کرتے اس کو ہوتے رہا اپنا کام نہیں ہے، وہ کتنے مجاہدوں کے بعد اللہ نے ان کو دی ہو جائے، کتنے مجاہدے کرنے پڑے، کتنے مطلب یہ کہ ان کو پاپڑ بیلنے پڑے اور کتنے کس کو دیے، کچھ نہیں دے دیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد آ کے کابرٹی کے اندر یا نظام آباد کے اندر سب سے پہلے اپنا ذہن یہ ہوتا ہے مولانا طاہر الرحمن صاحب کا مقام میرے کو ملا۔ بھائی وہ پوری زندگی محنت کرے جب کہ جب آپ مقام ملا قوم تسلیم کری اپن آتی کے طور پہ یہ کام یہاں آگے پھر ہو جاتا اور یہاں آگے جھگڑے ہوتے یا سارے ہوتے۔ اب انہوں نے جامع مسجد کی امام تھے اور تقریر اور اتنا ستایا اور تو ایسی ہے یہ نہیں، ہم نبی کے وارث ہیں تو طائف کے قصے کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے اور مدینے کے تحفوں کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ دو پہلو بھی ہے، ایک وقت آیا تو تحفے آئے، پورا کمرہ بھر گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سر سے لے کے پیٹ تک پوری خون بہتا رہا، اور بجائے اس کے کہ قوم کا انتقام لیتے آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ہدایت دے، قوم جانتی نہیں۔ اس لحد پہ ہی کام کرے تو کامیابی ہماری نہج نبوت سے ہٹتے نقصان ہے، نہج نبوت سے ہٹے اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، تو وہ بھی ایک نقشہ ہے، یہ بھی ایک نقشہ ہے، خون خون ہو گئے، ہمیں تو ایک پتھر بھی نہیں مارا ہے، ہمیں تو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا کوئی آج تک، ہم خالی کسی کی بات کے اوپر بڑے ہو جاتے ہیں اور معاملہ مچا دیتے ہیں، پورے غم ہو جاتا ہے شہر کے اندر، علاقے کے اندر، جبکہ کوئی بات نہیں، خالی بات نہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے کو بہت دنوں تک ان کو سمجھایا، کمیٹی کو سمجھایا، ان کو سمجھایا، معاملہ حل ہونے کے لیے دے رہا تھا، اور آخر میں کم ہو کر کمیٹی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنا انتظام کر لیجیے، چلے جائیے، اب یہاں پر آپ کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کمیٹی میں اور امام میں تنا زبردست جنگ، پورے اتنا نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو کام ہی بھی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، صلح ہونے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جنگ 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 کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ دور ہو رہے ہیں، لہٰذا صلح کر کے سب لوگوں کو اپنا بنا لیا۔ 8,000 مسلمان ہو گئے 2 سال کے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، بہت سمجھایا، کمیٹی کو بھی سمجھایا، ان کو سمجھایا، کوئی اپنے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کمیٹی تو کہتے مانے گی، انانیت نفسانیت ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا تو پتہ صاف ہو گیا، چھوڑو جان دو، کوئی بات نہیں، اور اللہ واسعہ، دوسری جگہ کام کرو اور اللہ کا نام لو، میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، وہاں رہو اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے یہاں۔ اور میں کہا اب بولو، پھر وہی اپنا جذباتی انداز وہی شروع انہوں نے کیا، فون کے اوپر مجھ سے کہا کہ جمعہ آ رہا ہے کل، اور کل تو میں ایک ایک کی ٹانگ اٹھانے والا ہوں کمیٹی والوں، اور میں نے کہا بھائی معاملہ خراب ہو جاتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، جیسے میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو، کتنا بھی تمہارے دل کے اوپر بوجھ ہو تم میری بات سنو خدا کے واسطے۔ میں نے ان کے ہاتھ پیر پڑھ کر اور ان کو واسطہ دے کر اللہ کی اپنی بات منوائی، اور اس کے بعد انہوں نے میری بات مان کر تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جب وہ جمعہ کے بعد اپنے گھر جانے لگے تو 200 آدمی بلا مبالغہ گاڑی پر ان کو گاؤں تک چھوڑنے گئے۔ اتنا اکرام کیا لوگ، اتنا اکرام کیا لوگ، آپ کی نفسانیت ختم ہوگی، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو لہر ہماری ہے نا، تدریس کی لہر ہو، کتابت کی لہر ہو، یا مطلب یہ کہ مدارس کی لہر ہو، مکاتب کی لہر ہو، کسی کے ماتحت کام کرنے کی ہو، ناظم بن کے کرنے کی ہو، یا مطلب یہ کہ خدمت خلق کے عنوان پر سارا کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، آدمی اپنا چھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نام کی، اپنے نمود کی، اپنی شہرت کی، اپنے یہ مل جائے وہ مل جائے، اس کے نتیجے کے اندر ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ تنظیموں کی تنظیمیں، جھگڑوں کے جھگڑے، پورے شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں، ہماری نفسانیت، ہمارے کبر اور ہمارے مطلب کی اخلاص کے نہ بنے۔ اب سنیے ہماری ایک پہلو میں اپنا سناتا ہوں، ایک پہلو۔ میں ایک مسجد میں دارالعلوم سے فارغ ہو کر ہمارا 1 سال مدراس میں پڑھائے ہوں،
اور وہاں سے پھر یہاں آ گئے نظام آباد میں، تو ہمارے مولانا ضمیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پر میرا قدر ہو گیا جامع مسجد کے اندر، تو وہ 20 سال 30 سال۔ اب ظاہر بات ہے کہ تجربہ کیا کچھ بھی نہیں، پورے لوگوں کا اترنا فیصلہ تھا کہ جامع مسجد کی امامت ان کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد میرے 1 سال رہے، 1 سال رہنے کے بعد میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا، بیمار ہو گیا 2 مہینے تک دواخانے میں جنیک تھا، کمیٹی والے کہنے لگے کہ 2 مہینے ہو گئے آپ کو، ہم کچھ انتظام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بڑھتی کوئی انتظام کر لیتے۔ تو اس میں ظاہر باتیں جیسے ہوتی ہے ہر جگہ پر رسا کچی ہوتی ہے، کچھ شاہد میں ہوتے ہیں، کچھ مخالفت میں ہوتے ہیں، وہ ایک جھگڑے کی شکل سمجھ میں آئی مجھے اس زمانے میں۔ کچھ حضرت مولانا طاہر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتے تھے، اور کچھ یہ چاہتے تھے کہ نہیں بھائی بچہ بیمار ہے، بھی اس کا کیا ہے حضور صحت ہونے والی۔ میں نے ساری چیزیں سوچی اور اپنے کو غور سے دیکھا، اور لوگ ادھر کی ادھر کی آنکھیں لگانے لگے، تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے خود استعفیٰ دیا۔ میں نے کہا میرے استاد کی جگہ ہے یہ، اور استاد اس کے مطابق انہی کا منصب ہے، انہی کو رہنا چاہیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں نے فوری استعفیٰ دے دیا۔ ایک تو دوسرے میرے موافقت میں آ رہے تھے، ان کے ڈگا مجھے توڑنا تھا کہ میرے استاد کے خلاف کوئی کام نہیں۔ میں بتاؤں آپ کو کیسے کیسے حالات آتے ہیں، حیرت ہو گیا۔ لوگ مطلب یہ کہ آ کے 2 علماء کو کیسا مطلب یہ کہ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2 علماء کے اندر کیسی دوری اور کیسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استاد اور شاگرد، اور اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ میں تو بنا کے شاگرد، ان کا احسان میرے اوپر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جماعت اسلامی میں، مولانا آپ کے اندر جو بات ہے وہ مولانا میں نہیں ہے، وہ کیا ہوا، کیا چال لے کر آیا ہے یہ شخص۔ میری عمر 21 سال کی تھی، مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اتنا بڑا چال لے کر آیا ہے۔ آپ کی جو الہام ملنا چاہیے اور آپ کی جو بات ہے وہ آپ کے استاد میں نہیں ہے بات۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میں نے کبھی کسی استاد کے مقابل میں اور کسی استاد کے محاذ میں کبھی جانے کا مزاج نہیں بنایا ہمارے بڑوں نے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں جانتا تھا کہ سامنے والا کس، اور میں پھر وہ بڑی الرجی تھی اس زمانے میں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے استاد محترم جس جگہ مونتے ہیں اس کا آخری خطرہ بھی نہیں ہو سکتا میں قیامت۔ بس یہ کہنا تھا، کہ زندگی میں کبھی انہوں نے نہیں کہا، کہ زندگی میں کبھی انہوں نے نہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس سیاسی لین کے، اور آ کے کہنے لگے کہ مولانا ارے پورے صدارتیں تمہارے استاد کی تھی، تم بھی تو ہے نا عالم، تم کو بھی کچھ صدارت ہونا ہے اور ایک پترا جانا ہے۔ اب دوسری اتہاس بچی آتی ہے، اگر مطلب یہ کہ کوئی بڑا نہ ہو، سرپرست نہ ہو، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، تو بڑا چال لے کر آئے۔ اور اس میں ایک بریل کی تھے اور ایک اس میں ایک بدعت کی تھی، مطلب آپ بدعت تھی مطلب بریل کی الگ ہے، بدعت الگ ہے ہمارے پاس۔ تو یہ سارے کا سارے ایک چکر تھا۔ تو یہ تو کہنے لگے، اگر فون کرنے لگے ارے حسو صاحب کی آپ کو صدر بنانا چاہے، اور ہم لوگ پوری کی پوری جماعت والے مل کے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے استاد جب تک ہیں، جب تک کسی کی ماں نہیں چلی کوئی صدارت قبول کرے، یہ جملہ تھا۔ کسی ہمت نہیں پھر آنے باتیں جان تھے، ایک مطلب اس جان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک نیا فارغ آدمی کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو عہدہ اور بڑا پن اور ایک جیت مل رہی ہے اور آواز آ رہی ہے، سمجھ سکتا ہے؟ یہ ایک لیڈر آئے میرے پاس، آگے کہنے لگے متحدہ محاذ ایک جماعت بن رہی ہے، متحدہ محاذ بن رہی ہے سیاسی جماعت، اور سیاسی جماعت یہ ہے کہ صاحب ہم آپ کو صدر بنانا چاہ رہے ہیں اس کا۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت گھر میں آیا، میں بیٹا تو کوئی کا اور بہت ہی استقبال کے ساتھ کہہ رہے مولانا میں متحدہ محاذ کا جو ہے آیا ہوں اور آپ کو صدر بنانے کے لیے میں طے کر کے آیا ہوں، اور کہاں ساری صدارتیں تمہارے استاد کی بول رہی ہیں۔ میں بتا شیخ صاحب اب بھی ہے موجود اور بہت ناراض ہے مجھ سے اب تک۔ میں نے کہا وہی جملہ میں نے کہا میرے جو استاد ہیں نا ان کے پیشاب کے قطرے کے برابر میں قیامت تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، آپ ان کو چھوڑ کے میرے پاس کیسے آ گئے؟ منہ میں جھاگ شروع ہو گئی، پورا پلان میں ہو گیا۔
تو ایسے مسائل اور امتحانات آتے ہیں دباؤ پیدا کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے. ہم کیا آدمی کے اندر اپنے بڑوں سے رابطہ رہا اور بے نفسی رہی، اور کیا کرنا ہے اس سے ہونے کا کیا ہے، تو آدمی مطلب یہ کہ سبل میں چل سکتا ہے. تو اگر یہ جو قصہ ختم ہوا، پھر میں مکہ مسجد میں میرا تقرر ہوا. جھوپڑی تھی اور 100 روپے تنخواہ تھی، اور وہاں پر آج سے تقریباً 37-38 سال پہلے کی بات ہے، ایک جماعت اسلامی کا، ایک جماعت اسلامی کا، ایک بریلوی کا، ایک فلاں فلاں، پورے کمیٹی کی مکسچر، اور ہم جیسے 9 سکھ وہاں پر امام. یہ عجیب و غریب کام. اب ہر دن اتنا مطلب یہ کہ بدتمیزی کرتے ہیں یہ لوگ. اگر میرا تعلق اگر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نادی مجلسی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہوتا تو میرا وہاں پر کتنا مسئلہ. میں کوئی کام بھی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی زندگی بھر ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا. تو اس پہ مسئلہ چھڑا ہے. مسئلہ یہ چھڑا کمیٹی بننے کے بعد سب سے پہلے کہ امام صاحب، اس سے پہلے کہ امام صاحب ان اللہ ملائکہ کو پڑھتے تھے، آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا. اب میں تو کبھی آج تک پڑھا ہی نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں ان اللہ ملائکہ کیا ہے. ہمارے علاقے میں ہوتا تھا یہ تو معلوم نہیں. پہلے پڑھتے تھے امام صاحب، آپ کو پڑھنا ہے ختم، اتنی بات ہے. بولے قرآن میں بتاؤ گے، حدیث میں بتاؤ، کہیں صنف صالحین میں بتاؤ، کتابیں تو میں لے کر آگے بتاتا ہوں کہ دین ڈھونڈیں گے ضد میں آگے بتاؤ. اور پڑھنا ہے تو اگر اس سے بدل میں رات بھر سوچتا رہا. میں نے کہا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کہنے لگے کہ اپنے کو جانا نہیں ہے یہاں سے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، حالات آ جائے، تم ہٹا نہیں. تو رات بھر سوچتے رہا تو ذہن میں ایک بات نہیں، ذہن میں ایک بات آئی. تو میں فجر کی نماز میں، اب جتنے شرعی قسم کے لوگ رہتے ہیں نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، حالانکہ 8 دن کو 8 دن آتے اور اس دن پورا آئے پہلی سب میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑے میرے پیچھے کیا کرتے دیکھیں. میں نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد میں فضائل اعمال لے کر اس میں سے شکر ہے بھائی دیکھو دعا قبول ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بھیجنا، پہلے بھی بھیجنا بعد میں بھی بھیجنا، درود شریف پڑھنا جب دعائیں قبول ہوتے. اس وجہ سے آج سے اب ایک ایک حدیث سنا دو پورے فضائل اعمال میں سے، درود شریف کے فضائل سنا دو، سنو ایک حدیث پڑھ کے سنا. اور اس کے بعد میں اب ان اللہ ملائکہ سوچتے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا حدیث سے، اس سے کچھ مطلب تو وہ ضد تھی کہ پڑھنا. تو میں کیا کرا، دعا کرتے 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 درود پڑھو. آج تک انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا، وہ اللہ درود پڑھو بول رہا ہے. پھر نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد کمیٹی والے آئے، آخر میں مولانا آپ ریلیکس کرے پڑھو بولے تو اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا دیکھو جاہلہ میں کیسے جاہلہ میں اندازہ لگاؤ کہ بہت زیادہ آگے تو. میں نے کہا وہ عربوں میں پڑھنے کا ہے نا، تو وہ عربی جانتی عربوں میں پڑھنے کا ہے آتی تو عربی کا کیا ترجمہ بتاؤ تو بالا جا کے سمجھ آ گئی. درود پڑھو چلو اب ہر نماز میں درود پڑھو بندہ تو وجہ ہے اس کو اس کی دل لے کر آ گئے. خیر 15 دن تک چلی وہ ضد. 15 دن کے بعد جو چھوڑا آج تک ختم. تو ضد تھی نا، ہم بھی ضد میں آتے تو مسائل بدل، ضد میں نہیں آئے، طریقہ بدل، طریقہ بدل. رمضان کا زمانہ آیا، ہر 4 رکعت کے بعد دعا ہوتی تھی. کبھی زندگی میں دعا نہیں کرتی، تراویح پڑھا. اب وہاں پہلی مرتبہ دعا کے بعد میں بتا کیا کرنا، یہ دعا کو ختم کرنا. آدمی کو ٹارگیٹ لے اللہ سے دعا کرے، بزرگوں کی سرپرست کے لیے تو مسائل حل بھی ہوتے. میں بولا یہ دعا کو ختم کرنا ہے. تو میں نے بہتری دور نکال کے مسافرت کے مسائل نکالا. تو خواص کو یاد نہیں رہتے تو عوام کو یاد رہتے. تو پورے مسافر کا بندہ کیا ہوتا سب ملا ہے، پرچی بھی لکھ کے لا کے 4 رکعت کے بعد دعا سے پہلے کھڑے ہو کے سنا مسافر کے نماز کا طریقہ. 2-3 مسئلے سنا کے بعد اللہ اکبر بولتے پیچھے سے جتنے بوٹے تھے بولا تو چپڑی ہٹی آئے گی شروع کرے دعا نماز ہے تو شروع کر دیا تھا. پھر 4 رکعت ختم ہو گئے. 4 رکعت ختم ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے بولا بھائی دیکھو میرے کو کوئی اختلاف نہیں ہے دعا ہوا سے،
دعا کرو تو دعا کر دو. مسائل کسی کو معلوم نہیں رہتے. اب معلوم تھے گا ہاتھ اٹھاؤ کسی کو مسائل دیتے 15 آدمی ہاتھ اٹھاؤ جی. مسافر کی نماز کی جو طریقے بتایا میں کس کس کو آج تک تمہارا سنے 70 سال عمر ہوگی یہ نماز مسئلے سنے کیا آپ تو سب بولے آج تک نہیں سنے مسافر. بولا پھر اب آپ طے کر لو. دعا بولے تو دعا کرتا ہوں, مسائل بولے تو مسائل سناتا ہوں, میرے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. 99% تو بولے مسئلے دعا ختم. 99% دعا بولے دعا نہ کوئی دعا تو کبھی کر لے سکتے بولتا آپ یہ مسائل تو ایک چیز دیے تو ایک چیز ہٹی. اور بڑا مسئلہ تو ایک مرتبہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں. تراویح پڑھانے کے بعد 4 رکعت کے بعد تھوڑے دن میں بولا مسائل سے وہ اس کا وہ بھی ختم کر دیا. اصل ہے پیانا ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو ختم ہوتے ہوتے خالی بیٹھنا اٹھنا. وہی 4 رکعت تراویح پڑھتی جو مسئلے میں جاتی کھڑا ہو گیا ترغیب القرآن لگے آتی ذرا میں سنا دیتا ہوں. آپ بیٹھے ارے پر بیٹھ کرنا پڑتا ہے بٹھا دیا. میں عالم ہوں بولنا پڑتا تھا. میں عالم ہوں میں زبانی کرتا ہوں. تو کیا دیکھ کے کیا کرتا ہوں بیٹھ جاؤ زبانی شروع کرا وہ فتنے کو ختم کرنی. ہر 4 رکعت کا تفسیر کو اوپر سنا 1 سال 2 سال کا وہ فتنہ ختم ہو گیا پڑھ لیا. مطلب یہ کیا ہے اگر اس موقع کے اوپر اگر ہم ان سے ضد بدتمیزی بحث مباحثہ یہ کرتے تو یہ مطلب یہ ہم ہی اب ایک ٹارگیٹ چل رہا ہے کام چل رہا ہے پورے سڑے ہوئے بدعتیاں یہ وہ سو مسائل تو ایک مرتبہ آخر میں آیا. آپ کو دیوبند میں رہتے سیوی دعا کی عادت یہاں آئے تو جہری تھی ہماری اور ایسی جہری تھی کسی کی نماز خراب ہو جاتی تھی. اور زور زور سے امام صاحب مانگتے تھے کہ پیچھے نماز ہی پڑھنے نہیں آتا سورج پڑھنے نہیں آتا. شیخ رہے امام صاحب اب میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ دعا سیدھی کرنا دعائیں سیدھی کرنا ہے تو بعد مرتبہ ٹیسٹ کرنا پڑتا کہ بھائی جو کام کر رہا ہوں کام کامیاب ہوتا نہیں ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح رہیں گے یہاں فتح لوگ فلاں اب کچھ بھی نہیں. اصل کے بعد مسائل کی تعلیم ہوگی. ایک مسائل نہیں معلوم مسائل سیکھنا چاہیے ہم کو. ہاں مسا بڑی اچھی چیز ہے. فتح اپن اپنی طرح سے بولے تو جھگڑے ہوتے کتاب لانا سیدھے سے سنانا. فتح رہی میں نکال کے سوال نماز فرض نماز کے بعد دعا کیسی ہونی چاہیے سرن ہونی چاہیے. سرن چاہے تو الگ چیز ہو. سرن کے جتنے فضائل تھے سرن کے مفتی محمود صاحب گنگوئی کے فتاوا سب جو ہے سنانا رکھ دینا بولنا کچھ بھی نہیں. آیت کا کرو زور کا کرو کچھ بھی نہیں بولنا. پورے پرانے کاپڑا ہوتے تھے. تھوڑے دن کے بعد میں بولا اتنے دن سے فتاوا سنا رہا ہوں کچھ نتیجہ بھی نکلتا ذرا دیکھیں گے. اللہ آہستہ دعا کرتی پیچھے سے ہنگامہ ہوگا کچھ لوگ مجھے بھی دیتے ہیں ہمیشہ. میں بولا ہاں ابھی نہیں بنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ زور سے شروع کر دیا دوسری نماز سے زور سے اور زور سے تاکہ وہ کتنے گزر. 15 سال تک اس بات کی کوشش کیا میں کہ دعائیں سیدھی ہو جائے تو مجھے کامیابی ملی. 15 سال 15 سال تک ہونے نہیں دی ہوگا. 15 سال تک میں تجربے کرتا رہا اور ان کو سمجھاتے رہا اور کوشش کرتا رہا فتاوی سناتا رہا. لیکن جو شرعی لوگ تھے وہ جب بھی میں ایسا کام کرتا رہا تھوڑے دن فتاوی سنا کے آدھی جہری کرا آدھی سیری کرا عادت آئی تھوڑی جہری. میں نے کہا کہ تم لوگوں کے دل میں بھی کچھ رہتا مانگو نہ ہوگی آؤ. ارے وہ صاحب اچھے طریقہ نکلتے ہوئے کیا بیچارے آدھی سیری آدھی جہری ہو گیا لانا تھا مجبور ہوتی تھی. 15 سال شب معراج کا مسئلہ ہے. ایک صاحب دارالعلوم سے فتویٰ منگائے بدعت ہو گئی. انہوں نے اپنی مسجد میں تالا لگا دیا. بدبو کی کمیٹی کو ون مین تھا وہاں پہ متولی تھے. ارے بدعت ہے بند کرو آج سے معراج نہیں. اور وہ ہر ایک بولا تو وہ سننا بھی نہیں ہے. میں نے بڑوں سے پوچھنا صحیح سوچنا پڑتا. اب ہمارے پاس بعض لوگوں کو کہاں شروع کرے علماء اتنی بڑی مسجد ہے معراج بدعت ہے اور ایسا ہے. اب مجھے معلوم یہاں کیا حال ہے اور کتنی پاپڑ ملنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے. تو میں وہ فتویٰ لے جا کے ہمارے متوع صاحب کو دکھایا. متوع صاحب یہ بدعت دیتے ہوئے فتویٰ ہے اور بولے دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب ہو گیا فساد کرا دیتے تم قرآن کرا دیتے کبھی جن میں اچھا یہ کیوں پھر آپ بولیں گے کہ ایسا کیسا. ایک شخص 18 سال تک میرے اوپر ظلم اتنا کیا ہے
اور اتنا کیا ہے. اور حضرت ناظم صاحب نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ہٹنا نہیں ہے تمہیں, کچھ بھی ہو جائے. وہ مجھے آگے بدتمیزی کرتا ہے, دماغ خراب ہو گیا. میں حضرت کو فون کرتا کہ حضرت کیسی ذلت کی زندگی ہے یہ, امامت ہے یہ. وہ کہہ رہا دماغ خراب ہو گیا کیا محترمت آ کے, اور آپ بول رہے ہیں خاموش رہو, تم خاموش رہو, جیسے میں کروں ویسے کرتے رہو. کیسے اس طریقے پہ گالی گلوچ بدتمیزی, اور ممبر کے اوپر ایک رجسٹر رہنا, ایک نماز کی غیر حاضر کے اوپر 1 دن کی تنخواہ کٹ. نفسانیت تھی, اس میں کیا کر سکتے ہیں. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہٹنا نہیں, انہیں تمہارے کو ہٹانے کے لیے کر رہا ہوں, اور اپنے کو ہٹا نہیں, ہٹنا نہیں کھڑے رہو. پھر اس کے بعد میں وہ شخص جو 18 سال تک اس ظلم زیادتی, کہیں جانا ہے, کوئی ایسا آج تک کوئی ایسا کر سکتا ہے خصوصاً اس دور کے اندر جو اتنی مذہبی کی نزاکت کے ساتھ تھا. کہیں جانا ہے, اجتماع میں جانا ہے, اجتماع حضرت جی والا کرنول کا ہے, تبلیغ باتوں بھی کرنول جائیں گے, اجتماع میں حضرت جی آ رہے, میں نے کہا موٹروں سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی, اس کے گھر پہ انہوں نے کوئی اجازت نہیں, بھاؤ بولے ایسا ہی مت کری, ہمارے بڑے بولے کرو بھائی, لیکن تو پہلے دن چھوڑ دیتا تھا میں یہ بیہودے کی زبان دیکھے, اجازت نہیں, جانا 10 منٹ ٹھہرنا, ہکا مارنا, اندر سے پھر نکلتا, کوئی اجازت نہیں جانے کی, جاؤ. حضرت ایسا مسجد کروں میں جیسا بول رہا نہیں جانا. ارے 15 منٹ پہلے آؤ بولتا ہوں, نماز سے اذان سے پہلے 15 منٹ بعد تک مسجد میں رہنا ہے. حضرت میں ناظم صاحب کو فون کرتا ہوں, حضرت مطلب یہ کیا کچھ اور کام نہیں ہے کیا, 15 منٹ پہلے آنا, 15 منٹ بعد میں جانا, یا ایسا پریشان کر کے رکھا, کرو مسجد کرو جیسا بول رہا ہوں, جو بولے مسجد کرو بولو. ان بزرگوں کی برکت اور شہادت کی ہے. پھر 18 سال کے بعد وہ شخص چپل چھوڑ اٹھا, مسجد میں منہ دکھانے کا قابل اور برداشت کرنا وہ ہوتے پڑتا ہے. باندھوں کو تو نفسانیت انانیت اتنی رہتی ہے, برداشت نہیں کرتی. تو اس وجہ سے قرآن نے لمبا صبر کہا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے نبیوں کا کتنا صبر ہوگا. جیسے کیسے واقعات مطلب یہ کیا نہیں کہا, بیوقوف کہا, مظلوم کہا, کاہن کہا. اس لائن میں بھی مطلب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں اور آتی نہیں ہیں. ہمارے بڑوں کے ساتھ آئی ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہے کچھ بھی نہیں. حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی, جو ان کے بھائی خورشید صاحب جو عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, ابھی سال وظیفہ ہوا چاہتے, وہ ورنگل میں رہتے ہیں, ان کے صاحبزادے ہو رہا ہے. تو وہ نظام آباد کو دیوبند سے بھیجو امامت کے لیے, حسیب جامع مسجد بنا, تو ان کے کپڑے جلا دیے. انہوں وہاں بھی ان کے پتھر لے کے مارنا, خون ہو جانا. انہوں مولانا ادریس صاحب یہ تفسیر کو خط لکھے کہ یہاں تو میری جان کا خطرہ ہے, خون ہو گیا, کپڑے پھاڑ دیے, سب جلا دیے. تو مولانا ادریس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے خط لکھا, جامع مسجد کے خطیب پہ خط یہ لکھا کہ تمہیں مرنے ہی کے لیے بھیجا ہے, ہٹنا نہیں ہو سکتا, مرنے ہی کے لیے بھیجا. وجہ یہ ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا, ان لوگوں سے کام ہوا. ایک وجہ مجھے سمجھ میں آئی, ہم لوگ ملازمت کے انداز سے کام کرتے ہیں, وہ لوگ خدمت کے انداز سے کام. ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم رجسٹر پہ حاضری ڈالنا, اس سے پہلے نہیں, اس سے بعد میں نہیں. اور ایسے ایسے واقعات سنیں گے, ہنسیں گے آپ کو. ایک ہمارے پاس مولوی تھے, ہم نہیں بیچارے چلے گئے. میں بولا کہ تم ہمیشہ 10 منٹ لیٹ آتے, تو ایسا تمہاری وجہ سے میں مدرسے کو لیٹ کر دیتا. 8 ہے نا, 8:15 کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بول رہے آپ 8:15 کریں تو 8:30 پر 8 کریں. ہر بات ایسا ہوتے مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا عجیب بات ہے, بجائے اس کے کہ کہتا تو یہ تو مسائل سارے آئیں گے نا, کام کرنے والوں کے سارے مسائل آتے رہتے ہیں. تو مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا جب کہیں وہ جا کے جمے تو اللہ نے آپ مقصد بنایا تکلیف کا ساری. لیکن ہمیں کچھ کام کرنا ہے, ہمیں کمیٹی پر نہیں کرنا, آگے ہونا ہے اللہ کے لیے, دین کا کام کرنا ہے. یہ بھی دان کہ مرے گڑے کچھ بھی کریں, ایک ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ دین کو سر بلند کرنا ہے, مجھے اس لائن کو اٹھانا ہے, خدمت کرنا ہے. مقدر کی روٹی تو میری کہیں ضائع نہیں ہو سکتی, آخر نہیں. کیوں؟ اس لائن کے اندر ایسے ایسے لالچ اور ایسی ایسی پیشکش اور ایسے ایسے سنہرے بات بھی لوگ دکھائیں گے. آپ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسا. پتہ نہیں میرے ذہن کے اندر کیا بات تھی, یہ جانب اللہ تکوینی نظام تھا کہ کہیں کوئی بھی بلائے جانے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی تھی. میں رہوں گا تو یہیں, مروں گا تو یہیں, کہیں نہیں جاتا میں. آپ مانو اور چاہیے کہ میرا چلا لگا 92 میں, وہاں پر تبلیغ والے زبردستی بھیجیے, ارے جاؤ بھائی تم جماعت میں چلے جاؤ. میں مولانا علیہ صاحب کی صدارت میں امارت میں چلے گئے.
گجرات میں چلا لگا تو وہاں مولانا تو تقریر سے بچتے ہیں، حالانکہ بحر العلوم میں وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ ہر جگہ 40 دن تک میری بیانات رکھتی ہو، جب بھی ہوا بیان تو ہاں گھٹتا تو معلوم ہے 40 دن تک گھٹتا، کوئی مشورہ نہیں بولے یہ کیا ہے، ہر جگہ بیانات کرو، کیا بیان کرنا بھائی. میں شروع میں آج سے 25-30 سال پہلی بات کروں، میں نے کہا بیان کرنا پڑتا ہوں، ابھی میں بول کے کتابوں لے گیا، ایک بھی کتاب ٹکٹ کی ہوتی نہیں ہے، کتابوں ایسی لے کر آیا. کیا ہوتا ہے کہ کہاں کھڑا کر کیا ہوتا ہے گھر کہاں ہوتا وہ کتابوں ویسی گئے تو وہاں 40 دن تک ایک مسجد میں میری پاس بیان تھا. افریقہ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بیان کے بعد کہنے آپ کہاں کے بارے میں لگا وہ اچھا حکومت کی میری 21 سال کی 25-30 سال تو اچھا آپ ہمارے ساتھ افریقہ چلو گے؟ افریقہ میں کیا کروں؟ پہلے میں وہاں کا ایک بہت بڑا شیئر ہوں، بہت بڑی کمپنی ہے، میری مسجد ہے، میں آپ کو اپنی مسجد کا امام بناؤں گا، ایک مدرسہ کھول کے دوں گا اور اس زمانے کے حساب سے آپ کو 1.5 لاکھ روپے دوں گا. آج سے 25-30 سال پہلے آپ میرے ساتھ چلو، بہت پھر ہو گئے. لیکن نہ میں نے کسی سے مشورہ کیا، نہ میں نے کسی سے کہا. پھر بدی میں نے ان سے کہا کہ مجھے آنا نہیں ہے، مجھے تو یہاں پر رہنا تھا، تو پیسے رکھو. اب ظاہر بات ہے کہ 1.5 لاکھ کی ادھر تنخواہ تھی 100 روپے، 100 روپے کی ادھر 1.5 لاکھ ادھر کیا اس کا 400 روپے تنخواہ ہوئی مسجد. پھر یہاں آئے، یہاں آنے کے بعد ہمارے مول صاحب دکھاتا ہوں، ہمارے بڑے چانے ابا کے دوستوں میں ہیں مول صاحب ہماری، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح مطلب یہ کہ چاہتے ہیں تو باتیں بھی ایسی کرتے ہیں، ارے تھوڑی دوسروں کو برا لگتا لیکن ہم کو نہیں لگتا. تو وہ کہنے لگے میاں دیکھ ایک مسجد بنائے ہم وہاں اور تو جو ہے مکہ مسجد چھوڑ کے وہاں پر آئے. مکہ مسجد میں میری 400 تنخواہ تھی اور یہاں پر وہ 5000 تنخواہ دینا چاہتے تھے. اب مسجد ہے تو میں نے ان سے کہا کہ مول صاحب میرے بڑے ہیں، میں بڑوں سے پوچھا بڑوں کو کام کرتا نہیں تو میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں، میرے علاوہ کون ہے تیرا بڑا؟ تبلیغ میں آپ بڑے مدرسوں میں دوسرے بڑے ہیں، ٹھیک ہے پوچھ لے. کیا گیا میں ناظم صاحب کو فون کرا، ناظم صاحب ایسا ایسا ان بلائے تھے، ایسا بول رہا 5,000 تنخواہ ہے، گھر ہے، کوئی جو ہے ٹینشن نہیں، کوئی باڈی نہیں، من میں متولی ہے. وہ صاحب بولے تو ہماری جماعت کا بچہ ہے میاں، تو یہاں رہے کوئی اور آ جائے گا الٹا سیدھا تو مسائل کر دیں گے، جیسا وہ صاحب بولتے ہیں تو بولے. تو ناظم صاحب کو فون کیا، ناظم صاحب کیا کروں؟ ظاہر کشمکش کی بات کی، ایک طرف 400 ایک طرف 5000، شہر کا شہر. ناظم صاحب اللہ خدا خیر دے ان کی خبر ضرور سے بولے. ناظم صاحب نے فرمایا تمہیں کام چاہیے یا تمہیں تنخواہ چاہیے؟ پہلے یہ طے کرو، تمہیں کام چاہیے یا تمہیں تنخواہ چاہیے، یہ طے تم کرو. میں بولا میرے کو کام چاہیے، نہیں جانا. وہاں تنخواہ ہے یا کام ہے؟ یہ بڑی مسجد ہے یا زیادہ فائدہ ہوتا، وہ چھوٹی مسجد ہے وہ فائدہ ہوتا نہیں ہو سکتا، نہیں جانا. ختم کر دیا. طور پہ غصہ ہے لیکن مطلب یہ بڑوں کی ہماری سوچ، بڑوں کی فکر، اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اس وقت اپنی زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد یہ تو میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، خود کا فیصلہ تھا. یہ بڑی اس زمانے میں ہمارے والد محترم جو ہے جیسے کامرٹی میں ہمارے والد صاحب کام کرے ہوتا، اس زمانے میں تبلیغی جماعت نہیں تھی، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، نرمل میں تبلیغی جماعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہمارے والد صاحب ایک رات 1 بجے تک پڑھایا کرتے تھے. میں جب نرمل جاتا ہوں تو ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نادی مجلس علمیہ میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے میاں تمہارے ابا کا اخلاص دیکھنا ہے تو جا کے نرمل دیکھنا. بڑے بوڑھے آدمی جتنے بھی تھے طالب بالغان کے نام سے، دن میں ٹیچر تھے، سرکاری ملازم تھے، رات میں 1 بجے تک لوگوں کو ناظرہ قاعدہ مسائل پڑھاتے تھے، تفسیر کرتے تھے، فجر کے بعد لوگوں کو جوڑتے تھے. وہ جاتا ہوں نرمل، اب بھی جتنے بڑے بوڑھے ہیں گلے لگا کے روتے ہوئے، ابا یاد آ رہی ہے تمہارے ابا میرے ساتھ ایسا کرے ویسا کرے ایسا کرے ویسا کرے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سناتے رہتے ہیں. تو والد صاحب ہمارے کامرٹی میں بھی کام کرے، دلبا بھی کام کرے، شکر. تو یہ مطلب نرمل سے پوری کمیٹی آئی، جبکہ 400 تنخواہ وہاں سے مطلب یہ ساتھ اتنے مطلب کہ آپ کو 5,000 روپئے دیتے. والد صاحب نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں اچھا رہتا، بڑے عزت کے لوگ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا کہ نہیں جاتا، مجھے یہی کام کرنا ہے. میں یہ سب بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کی قربانی بھی دینا پڑتا ہے، کچھ اپنا مزاج بھی بنانا پڑتا ہے، اور کچھ مطلب یہ کہ قوم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ تو یہ ایک وہ رخ ہے جو مسجد کا رخ ہے، جو آپ کے سامنے میں نے جو تجربے وہ سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہر ایک کو حکمت نصیب فرمائے، باقی زندگی بھی دین میں